جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ دھوپ۔ غزل پوری انہوں نے سن لی۔ انہوں نے کہا راغب یار ایسی ردیفیں استعمال نہ کیا کرو، اور اپنی غزل کہہ کر بیان کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا۔ مطلب ردی میں اضافہ ہو رہا ہے، شاعری میں اضافہ برائے نام۔ وہ باقاعدہ پیسے دے کر پورے مجموعے لکھواتے ہیں۔ ایک شاعر اس کا 101واں مجموعہ آیا ہے، بے شمار کتابیں، ایک مہینے بعد 15 دن 20 دن بعد ان کی کتاب پبلش ہو جاتی ہے۔ یہ میں کسی کے پاس لے کے گیا، انہوں نے مجھے یہی آفر کیا کہ یہ مجھے آپ بیچ دیں، اس میں جو بھی اصلاح ہوگی وہ میں کر لوں گا۔ غالب دیکھ رہے، غالب کے پاس کیا ہے؟ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، جی بالکل ایسے آج تک وہ غالب ہے۔ ان پر غالب ہے جن کی 100 کتابیں۔ اردو سیریز کے ساتھ اردو ادب کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے، جس میں ہم اردو کے جتنے بھی درخشندہ ستارے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ان کی جو شاعری ہوتی ہے، ان کا جو اردو کا کام ہوتا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی نام آج میرے ساتھ موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کی ایک جو غزل ہے وہ جب میں نے سنی تو میں ان کا بہت بڑا فین ہو گیا۔ یہ ان کے سامنے میں اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوں، وہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی، اور ریسنٹلی انہی کی یہ نظم جنید اقبال صاحب نے بھی پڑھی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل رہی۔ تو سب سے پہلے ان کا تعارف، آج میرے ساتھ موجود ہیں راغب تحسین صاحب۔ تو سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی میرے لیے وقت نکالا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے انٹرویو میں مجھے شریک کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہی جو غزل آپ کی وائرل ہوئی تو وہ سامعین کی نظر کریں۔ میں اس کے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ عشق کے حال پہ تھو، واہ، حسن کے کردار پہ تھو، واہ، عشق کے حال پہ تھو، حسن کے کردار پہ تھو، پیار شطرنج نظر آئے تو اس پیار پہ تھو، واہ، اور جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، سر مقرر سر، جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو، واہ، اور شیر جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، ایسی تلوار مائے صاحب تلوار پہ تھو، اور سب کے بچوں کو جہاں سے نہ میسر ہو خوشی، سب کے بچوں کو جہاں سے نہ میسر ہو خوشی، ایسے اشیاء جہاں سے بھرے بازار پہ تھو، واہ واہ کمال، اور شہر آسیب زدہ اس پہ قصیدہ گوئی، شہر آسیب زدہ اس پہ قصیدہ گوئی، گنبد دہر کے اس پالتو فنکار پہ تھو، واہ واہ، اور ہجر تخلیق جہاں وصل ہے بربادی وقت، ہجر تخلیق جہاں وصل ہے بربادی وقت، ہجر آباد رہے خواہش دیدار پہ تھو، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم کو تقسیم جہاں اور جھپٹنے کا ہنر، ہم کو تقسیم جہاں اور جھپٹنے کا ہنر، جس نے سکھلایا ہے اس دیدہ بیدار پہ تھو، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو، واہ واہ، اور کیسے کیسے ہیں سراب، آخری شعر دیکھیں، کیسے کیسے ہیں سراب ارض و سما کے پیچھے، کیسے کیسے ہیں سراب ارض و سما کے پیچھے، ایک اس پار پہ تھو دوسرے اس پار پہ تھو، اور عشق کے حال پہ تھو حسن کے کردار پہ تھو، پیار شطرنج نظر آئے تو اس پیار پہ تھو۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ آپ نے جو غزل سنی ابھی، اسی کے ساتھ ملتی جلتی ان کی ایک اور بہت مشہور غزل ہے جن کا میرا خیال ہے کہ وہ ردیف اور قافیہ ملتا جلتا، اگر میں غلط نہیں ہوں کہ ایسی کی تیسی، وہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سامعین کے سامنے اس کو پیش کریں، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ جی عنایت کیجئے گا۔ شر سے آراستہ تطہیر کی ایسی تیسی، واہ 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 واہ، شر سے آراستہ تطہیر کی ایسی تیسی،
یعنی شیطان صفت پیر کی ایسی تیسی، واہ واہ، اور اس بھری دنیا میں ہم لوگ کہیں کے نہ رہے، اس بھری دنیا میں ہم لوگ کہیں کے نہ رہے، خواب والے تیری تعبیر کی ایسی تیسی، واہ واہ، اور ایک تو عدل کا ہونا ہے نہ ہونے جیسا، ایک تو عدل کا ہونا ہے نہ ہونے جیسا، دوسرے عدل میں تاخیر کی ایسی تیسی، واہ واہ، اور تو فقط حور کے اعضائے نہا دیکھ سکا، تو فقط حور کے اعضائے نہا دیکھ سکا، میرے باعث تیری تسخیر کی ایسی تیسی، واہ واہ، میرے باعث تیری تسخیر کی ایسی تیسی، پہلے دن سے ہی سرکنے لگی اینٹیں گھر کی، واہ واہ واہ، پہلے دن سے ہی سرکنے لگی اینٹیں گھر کی، مقرر صاحب، مقرر، پہلے دن سے ہی سرکنے لگی اینٹیں گھر کی، اے معمر تیری تعمیر کی ایسی تیسی، واہ واہ واہ، اور آخر شعر دیکھیں کہ جو ملا وقت گزرنے کے بہت بعد ملا، جو ملا وقت گزرنے کے بہت بعد ملا، دینے والے تیری تاخیر کی ایسی تیسی، واہ واہ، اور شر سے آراستہ تطہیر کی ایسی تیسی، یعنی شیطان صفت پیر کی ایسی تیسی۔ واہ واہ، بہترین سر، بہت بہترین۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ شاعر بن سکتے ہیں، اور سب سے پہلا شعر آپ نے کب لکھا، کیوں لکھا، اور وہ لکھنے کے بعد آپ کی جو اندر کی جو ایک فیلنگز تھی وہ کیسی تھی؟ اچھا، مجھے اس کا کبھی اس طرف نہیں سوچا کہ میں شاعر بن سکتا ہوں، کیونکہ میں پیدائشی، میں سمجھتا ہوں کہ پیدائشی شاعر تھا۔ جی، والد صاحب کی بیٹھک ہوتی تھی، شاعروں کا جی جی، گیدرنگ ہوتی تھی، تو میں 3.5 سال کی عمر سے، مجھے یاد ہے 4 سال کی عمر سے میں بڑا مؤدب بچہ ہوتا تھا، جی، میں اس بیٹھک میں بیٹھتا تھا اور میری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں پریشان نہیں کرتا تھا۔ تو اس عمر سے میں شعر و شاعری کی سن رہا ہوں، شعر و شاعری سن رہا ہوں، اس پہ تنقید سن رہا ہوں، اس کے پہلو محاسن اور عیوب کو سن رہا ہوں، تو اس طرح وہ آہستہ اصل میں وہ میری سرشت میں تھی۔ اس لیے میرے والد صاحب بھی شاعر تھے، میری 1-2 بہنیں بھی شاعرہ ہیں، میں بھی شاعر ہوتی ہے، خاندانی جراثیم ہے یہ، کوئی میں بنا نہیں ہوں۔ اچھا اچھا، مجھے بننا نہیں پڑا، یعنی اس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنی نہیں پڑی؟ ہاں، مطلب مجھے بننا نہیں پڑا، کیونکہ آپ کو ماحول اس طرح کا ملا۔ محنت کی جہاں تک بات ہے، محنت تو بہرحال ہم آج تک کر رہے ہیں۔ جی، ابھی بھی کچھ عرصے پہلے میں نے ایک اپنے محترم سینئر کو ایک غزل سنائی، غزل پوری انہوں نے سن لی، انہوں نے کہا راغب یار ایسی ردیفیں استعمال نہ کیا کرو، تو میں نے ان سے اگلی کوئی بات نہیں کی، میں نے گھر آ کے وہ غزل پھاڑ دی، کیوں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا۔ بالکل، تو ہم نے اس طرح سیکھا، اس طرح محنت، مطلب میں کہنے کا مطلب ہم اس طرح پک کرتے تھے۔ جی، ہم کبھی اعتراض آج کل سے یہ سکھانے والوں پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا کہ تم کیا بتا رہے ہو۔ یہ آپ کی جو بات ہے نا، اس سے مجھے بڑی اچھی بات ملی، آپ نے ان کا احترام کیا، انہوں نے جو آپ کو بولا، آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے بولا ہے تو انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا۔ بالکل بالکل۔ لیکن اگر آج کے دور میں ہم اس چیز کو دیکھیں، اگر میں ہوں، فرض کریں میں کچھ لکھتا ہوں، میرے نزدیک وہ اچھا لکھا ہے، جی جی، میں وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، میں وہ ان لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں جنہوں نے بہت اچھا لکھا، جو اپنی اس فیلڈ کے استاد ہیں، اگر وہ مجھے بولیں کہ نہیں آپ نے یہ غلط لکھا، آپ اس کو پھاڑ دیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر آج کل کا جدید ایک انا ہے، ایک وہ چیز ہے کہ انہوں نے مجھے غلط کیوں کہہ دیا، یعنی کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کروانا چاہتے۔ اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج کل جس طرح کی شاعری، جس طرح کے الفاظ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، شاید یہ اسی کی پیداوار ہے۔ پھر اصل میں دیکھیں، اول تو آپ نے بہت زیادہ باتیں کر دی ایک سوال کے اندر۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہر کوئی یہ سمجھتا ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جبکہ وہ نہیں جانتا، بالکل ایسے، اور جو جانتا ہے وہ سمجھتا نہیں میں شاعر ہوں، بالکل ایسے، وہ کہتا ہے نہیں ابھی میں طالب علم ہوں۔ جی، ٹھیک، تو ہمارے ہاں عجیب و غریب معاملات ہیں، جب آپ کو کوئی غزل دکھائے اور آپ اس کی اصلاح کریں، آگے سے ہوگا نہیں سر آپ سمجھے نہیں، جی، تو ایسے شخص پر ہاتھ رکھنا ہی بیوقوفی ہے، کیوں؟ وہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ بالکل ایسے، جو کسی سینئر کو بتا رہا ہو کہ نہیں آپ سمجھے نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو کیا سینئر نہیں سمجھا تھا تمہارے الفاظ؟ بالکل ایسے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کا رویہ یہ ہے نوجوانوں کا، جی، وہ جو بھی لے آئیں گے آپ اسے سکھائیں گے، بتائیں گے، وہ کہیں نہیں سر میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں، وہ بھائی جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے وہ پھر اس کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ بالکل ایسے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح تو آپ سیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور آج کے دور میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-3 4-4 5 کتابیں آ گئی ہیں، آپ کے نظر میں بے شمار شاعر ایسے ہوں گے، لیکن آپ کو ان کا ایک مصرع نہیں آتا ہوگا۔ بالکل ایسے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کاتا اور لے دوڑی،
جی، یعنی کہ دیکھنا نہیں ہے کہ ہمارا کیا معیار ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، کسی سے رہنمائی لینا ہے، کسی سے اصلاح لینا، جو لکھا وہ چھاپ دیا اور جناب پھیلا دیا، لیکن وہ پھیلتا بھی نہیں ہے. جی، میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جیسے ایک بہت، اور آج کل کی جو شاعری ہو رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، کہ شاعری کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے آپ کے سامنے، بہت بڑا ڈھیر ہے، وہ اس میں سے آپ اپنی مرضی کے الفاظ نکالتے ہیں، اپنے مطلب کے جملے نکالتے ہیں، مصرے نکالتے ہیں اور اپنی غزل کہہ کر بیان کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا، مطلب ردی میں اضافہ ہو رہا ہے، شاعری میں اضافہ برائے نام ہو رہا ہے. جی، اچھی شاعری میں. اس سے سر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، سوال تو بہت اچھا بن سکتا ہے. کیا کسی شاعر کا ایک شعر پڑھ کر، ایک غزل پڑھ کر جو اس نے بہت اچھی کہی ہو، بہت اچھی لکھی ہو، اس ایک غزل، اس ایک شعر کی بنیاد پر اسے بہت بڑا شاعر کہنا، کیا یہ بے وقوفی ہے یا یہ سمجھداری ہے، یا اس غزل یا نظم آپ کو اچھی لگی اس لیے آپ نے اس کو ایک بڑا شاعر بنا دیا؟ نہیں دیکھیں، ایک شعر کی بنیاد پر تو کوئی بھی بڑا شاعر نہیں بنتا. یہ اور بات ہے کہ ایک شعر آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، جی، یہ ایک الگ چیز ہے. جی، لیکن بڑا شاعر ہونا اور بات، مثلا اساتذہ میں مصفی ہے، آتش ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے آپ کو ہمیں 2 4 شعر یاد ہوں گے، لیکن 200 سال بعد بھی اگر ان کے شعر یاد ہیں ہمیں، تو اس کا مطلب 200 سال پہلے اپنے زمانے کے حساب سے بہت اعلیٰ شاعری کرتے تھے، اسی لیے وہ اساتذہ کہلاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں جب کوئی اچھی غزل، کسی ایک لڑکے کی اچھی غزل آ جائے، باقی غیر معیاری ہو، یا کوئی ایک آدھا شعر چل پڑے، تو اس پر شک ہوتا ہے کہ یہ اس نے کسی سے دوستی یاری میں چیز کسی نے نوازی ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہمیں تو شک ہوتا ہے بہرحال. کیوں؟ آپ کا ساری شاعری ایک جیسی ہونی چاہیے عموماً، ٹھیک ہے اس میں سے ایک آدھی چیز اچھی نکالی، لیکن عموماً ساری شاعری معیار کی ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. لیکن اگر یہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایک غزل سے ایک شعر بار بار آپ پڑھ رہے ہو، یا ایک غزل بار بار سنا رہے ہو، ہر محفل میں ایک ہی غزل سنا رہے ہو، اس کا مطلب وہ کسی کی لکھی ہوئی تھی جو آپ بار بار پڑھ رہے ہو، کیونکہ آپ دوسری غزل نہیں کہہ پا رہے، یا پھر آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور آتا نہیں، دوسری آپ کہہ نہیں پا رہے نا، اس کا جیسے نہیں دوسری کہہ پا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر بہت سے، اور آج کے دور میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ پیسے دے کر بھی کتابیں خریدتے ہیں، لکھواتے ہیں باقاعدہ. جی، خواتین اس میں زیادہ ہیں، لیکن مرد حضرات کسی پیچھے نہیں ہیں. چور شاعروں کی بات کر رہا ہوں، مرد حضرات کی، وہ باقاعدہ پیسے دے کر پورے مجموعے لکھواتے ہیں. ایک شاعر ہے، اس کا 101واں مجموعہ آیا ہے، لیکن آپ کو اس کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، اس کا شعر بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل، میں نے بالکل ایسے. اور سر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا ہے. تو ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ یہ 5 لاکھ میں کتاب چھپاتے ہیں، وہ لکھواتے ہیں، پھر چھپاتے تو خود ہیں. تو یہ اس طرح اگر سر میں آپ کی اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں، اس کی ریزن 2 ہیں. پہلی بات، میرا موٹیویشن پہلی فیلڈ تھی، موٹیویشن کے اوپر لیکچر اور کتابیں پڑھنا دینا. ایک صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ یہ باتیں کیمرہ میں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا پرسنلی کسی کی میں تصحیح کروں. ان کے نام پہ بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں. 1 مہینے بعد، 15 دن، 20 دن بعد ان کی کتاب پبلش ہو جاتی ہے. آپ ادب سے لگاؤ ہے، میرے خیال میں عقل اس چیز کو تسلیم کرتی نہیں کہ اتنی جلدی آپ ایک کتاب لکھ دیں، اس کی اصلاح کر دیں، اس کے اندر جو ریسرچ آپ وہ بھی ڈال دیں اور اس کو پبلش کروا دیں. ٹھیک ہے، مجھے جب میں کتاب لکھ رہا تھا، جو میں نے ناول آپ کو پہلے بتایا، یہ میں کسی کے پاس لے کے گیا، انہوں نے مجھے یہی آفر کیا کہ یہ مجھے آپ بیچ دیں، اس میں جو بھی اصلاح ہوگی وہ میں کر لوں گا، آپ مجھے یہ دے دیں. وہ بھی کر لوں گا، نہیں کروا لوں گا. جی، کروا لوں گا. یہ مواد آپ مجھے دے دیں، اس کے بعد میں جانوں، میرا کام جانے، آپ یہ لیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. تو شاعری کی اگر ہم بات کریں، اچھے شاعر کی پہچان کیا ہے؟ اچھا شاعر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے اس بہتات میں بھی 2 طرح کی باتیں کی ہیں. جی، ایک تو بہتات میں جو عروضی ہیں، اساتذہ کہلاتے ہیں، شاگرد انہوں نے پالے ہوئے بے تحاشا، ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ایک رات میں، جیسے ہمارا آدم شاعر ہے ہی نہیں ہے، پکا شاعر ہے، لیکن وہ ایک رات میں ایک مجموعہ بھی لکھ دیتا تھا کیونکہ اسے ضرورت تھی پیسے کی. تو یہ تو ہو گیا ان کی اوریجنلٹی. لیکن ایک وہ شاعر ہے جو لکھتا ہے، ایک مصرع نہیں ہے، لیکن ہر سال یا ہر چھٹے مہینے 5 لاکھ میں ایک کتاب خرید لیتا ہے، تو اس کے پاس بھی بہتات ہیں. بالکل ایسے ہے. تو آپ کیسے فرق کریں گے؟ فرق یہی کہ اسی طرح کریں گے کہ اس کی گفتگو سے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اس کی سے باتیں کر کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے پانی میں ہے. یہی ایک معیار ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، جتنے بھی یہ کوانٹٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے پاس کبھی کوالٹی نظر نہیں آئے گی. جن کے پاس کوانٹٹی ہے، کوالٹی نظر نہیں آئے گی. پہلے غالب دیکھ لیں، غالب کے پاس کیا ہے؟ ایک کتاب ہے چھوٹی سی. جی بالکل ایسے ہی. آج تک وہ غالب ہے. ان پر غالب ہے جن کی 100 کتابیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ردی لکھ رہے ہیں.
ردی میں اضافہ کر رہے ہیں. غالب نے ایک کتاب لکھی اور جنہوں نے غالب کے اوپر لکھا انہوں نے ہزاروں کتابیں غالب پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. غالب اتنا بڑا شاعر ہے. لیکن آج کل جو 100 کتابیں لکھ کے شاعر ہیں ان پر کوئی بھی تنقیدی مضمون لکھنا گوارا نہیں کرتا ہے یا پرہیز کرتا ہے کہ یار اس پہ مضمون لکھنے کا مطلب یہ میں اپنے آپ کو شرمندہ کروں یا میرے بارے میں لوگ یہ سمجھیں کہ اس سے پیسے لیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. جی. تو اس وقت تو کاروبار چل رہا ہے شاعری میں بری طرح سے, بہت برا حال ہے شاعری کا. اسی شاعری میں ٹھیک ہے کچھ لوگ اچھے لکھنے والے ہیں, ان سے تو انکار نہیں ہو سکتا, لیکن عموماً جو ہے وہ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور شاعری نہیں کر رہے ہیں. جی ایک سوال جو مجھے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا, آپ کی پیدائش کوئٹہ بلوچستان کی ہے, لاہور کیسے آنا ہوا؟ کیونکہ لاہور اگر دیکھا جائے تو ایک ادب کے حوالے سے, شعراء کرام کے حوالے سے. لاہور تو میرا بالکل نجی مسئلہ تھا کہ بچے یہاں پڑھ رہے تھے تو ہم دونوں میاں بھی بوڑھا بڑھیا وہاں بیٹھے تھے کوئٹہ میں اکیلے اور یہ ہاسٹل میں, تو ہم نے کہا چلو ان کے سر پہ آ کے بیٹھتے, اور اس کے علاوہ کوئی میرا کبھی شاعری میرا ٹارگٹ نہیں رہا اصل میں, نہ شاعری میرا شوق ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ شاعری میرا شوق نہیں ہے, شاعری میرا کرب ہے. میں اپنے کرب کو بیان کرنے کے لیے شاعری کرتا ہوں, شوق سے شاعری نہیں کرتا میں, ورنہ شوق سے کرتا تو میری بھی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں, پیار بھی ہوتی, پیار بھی میری نہیں ہے, کتابیں بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ شاعری میں اپنے لیے کرتا ہوں. جی ہاں کسی کو اچھی لگتی ہے فبیہا, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ میں تو مطمئن ہو جاتا ہوں شعر کہہ کر, بس یہ میرے لیے کافی ہے. تو آج کل آپ جو نئے شاعر ہیں, نئی شاعری سے مراد ہے جو مجھ جیسے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, شاگرد ہیں لکھنے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں, جنہوں نے لکھ لیا ہے, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کس طرح اچھا لکھ سکتے ہیں, کن کو فالو کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے فنون لطیفہ کوئی بھی آسان نہیں ہے. جی مصوری ہے, رقص ہے, موسیقی ہے, گائکی ہے, یہ تمام مشکل فن ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان فنون لطیفہ میں سے بھی سب سے مشکل ترین فن شاعری ہے یا لفظوں کا استعمال ہے. ٹھیک, اب جو اتنا مشکل فن ہو وہ راتوں رات آپ کو آ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. جی بالکل ایسے. اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے, پتا مارنا پڑتا ہے, اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے شاعری کرنی ہے ڈھنگ کی. شغلیہ شاعری تو پھر سبھی کر رہے ہیں نا, تو اگر آپ نے سنجیدگی سے شاعری کرنی ہے تو رہنمائی کی بھی آپ کو ضرورت ہے. یہ ہو نہیں سکتا آپ رات کو بیٹھ کر 3-4 غزلیں کہہ لیں یا 10-12 غزلیں کہہ لیں یا کتاب کہہ لیں, یہ ناممکن ہے. آپ یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. جی تو ریاضت اور رہنمائی, ان دو کے بغیر آپ شاعر بن ہی نہیں سکتے. جتنے بھی آپ کو آگے نام نظر آ رہے ہیں وہ ان کے پاس ریاضت بھی رہی ہے اور ان کے پاس رہنمائی بھی رہی ہے. جی اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون تھے اور وہ کیوں ہیں, تو اس کا جواب آپ کیا دینا چاہیں گے؟ کیوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں پسندیدہ شاعر میں اگر اساتذہ میں کہتے ہیں تو غالب. جی میں میر سے بھی ایک سٹیپ غالب کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اور جدید شعراء میں یا پاکستان کے شعراء میں کہہ لیں تو ایک تو اقبال ہے شاعر. اقبال کے بعد میری نظر میں اگر کسی کی تکریم ہے یا کسی کا مقام ہے بڑا, وہ نون راشد ہے. فیض صاحب بھی نون راشد ہی کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے, اسے پوچھتے تھے وہ نون راشد کو, فیض صاحب. تو نون راشد گو کہ عوام کا شاعر نہیں ہے, اس کا ڈکشن ذرا فارسی زدہ ہے, لیکن اردو کی تاریخ سے آپ اسے منہا کر ہی نہیں سکتے. وہ اتنا بڑا نام ہے, کوئی حد نہیں. حالانکہ اس کی ساری شاعری آزاد نظموں پر مشتمل ہے, اور بلکہ اس کے بعد ہی لوگوں کے رواج زیادہ پڑا ہے آزاد نظموں کا. نون راشد بہت بڑا شاعر ہے. جی میں نے آپ کی پروفائل وزٹ کی فیس بک پہ, بے تحاشا وہاں پہ شعر, غزلیں, سب کچھ. آپ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں کب آئے گی اور کب آپ یہ احسن قدم جو ہے اس کو اٹھائیں گے؟ آپ کے سوال کے دو حصے اس سینس میں ہے کہ ایک تو میں جواب دے چکا کہ شاعری میرا شوق نہیں ہے, کرب ہے. شوق ہوتا تو میری بھی 2 4 5 6 کتابیں آ جاتی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن اب دوسرا حصہ جو یہ ہے وہ یہ کہ کب آئے گی. تو اب چونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں, اب میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں, یہ جعفری صاحب جیسے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کتاب لانی ہے لازمی. جی تو انشاءاللہ آ جائے گی. یعنی کہ ہم امید رکھیں؟ جی نہیں اب آ جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے اس کو محفوظ تو کرنا ہے نا. جی کہ کم سے کم کتاب میں ہی ہو جائے. جی اور آخر میں میری نظر, سامعین کی نظر, وہ شعر, غزل, شعر, کچھ بھی جو آپ کا پسندیدہ ہو, جو آپ نے خود لکھا اپنے ہاتھوں سے, وہ عنایت کیجیے. اب دیکھیں اپنے ہاتھوں سے کیا ہوتے تو سب بھی خاص ہے, سب بھی پسند ہے, لیکن وہ جو بہت دل کے قریب جو میں نے شاید ریئیکشن میں کہا تھا, اس لیے کہ مجھے ہمیشہ مشاعروں سے, ادبی گیدرنگ سے دور رکھنے کی کوشش کی. میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. تو ایک شعر اس سینیریو میں بس ہے
کہ اس شہر بے ہنر میں میری خاموشی کے بعد، اس شہر بے ہنر میں میری خاموشی کے بعد لوگوں کو گفتگو کا ہنر آ گیا تو کیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات تو ہے۔ یہاں اب یہاں شاعر کے آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیار اس کی ہو، اور میں پیار سے شدید نفرت کرتا ہوں، یہی وجہ میری گوشہ نشینی کی بھی ہے شاید۔ جی ہاں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا، اور اس نیک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو ایک کتابی مجموعہ، کتابی شکل لکھنے کی دے، اور ہمارے ہاتھوں میں وہ ہے تاکہ ہم بھی وہ اپنی لائبریری میں اس کو رکھ سکیں۔ اب یہ پی آر کی جو میں نے بات کی، اسی سینیریو میں مجھے ابھی احساس ہوتا ہے کہ نئی کتاب ہونی چاہیے، ورنہ لوگ تو نئی گھاس ڈالتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ راغب تحسین صاحب، بڑی اچھی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، ان کی شاعری بہترین، میں ڈسکرپشن میں ان کا حوالہ دے دوں گا، ان کی شاعری کے کچھ جو لنکس ہیں وہ ڈال دوں گا، آپ ان کی وال پہ جائیے، وہاں پہ شاعری ان کی پڑھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے، ان کو ٹیگ بھی کرنا ہے، کیونکہ اب یہ جیسے انہوں نے بول دیا کہ یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، میری یہ خواہش ہے، یقین کریں میری یہ خواہش ہے کہ ان کی کتاب بہت جلد ہونی چاہیے۔ ہم اس چیز پہ ان کو ایگری کریں گے، آپ نے کمنٹ میں ان کو ٹیگ کرنا ہے، لکھنا ہے، تاکہ ہم دروازہ کھٹکھٹاتا رہیں یہ، تاکہ جلدی کھول دیں اور اپنی جو کتاب ہے وہ بھی منظر عام پہ لے آئیں، کیونکہ اچھی شاعری کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے، تاکہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح سمت کی طرف جائے، وہ سوچنے کا جو اپنا پیمانہ ہے وہ بلند سطح پہ لے کے جائیں۔ اس دعا کے ساتھ سر کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنی یہ جو محبت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو شاعری ہے ہم تک پہنچاتے رہیں۔ دوبارہ جب میں آپ کو انٹرویو کرنے آؤں گا انشاءاللہ، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی، تب آؤں گا جب یہاں پہ آپ کی کتاب پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور میں دکھا بھی رہا ہوں گا، لو جی ہم نے کر دیا، اور یہ آپ کی پبلش ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔